ابھی کچھ دن پہلے مولانا محمد باقر شمس صاحب کی کتاب داستان لکھنؤ نظر سے گزری۔ اس کتاب کے بارے میں ڈاکٹر عالیہ امام کس قدر خوبصورت پیرائے میں لکھنؤ کے بارے میں لکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لکھنؤ چشمہ فیض، اس تیز رفتار دور میں جہاں صاحبان فکر و نظر موجود ہیں، علم و دانش کے نئے اور پرانے چراغ جل رہے ہیں، جن سے ہر بز میں گرمی ہے، حسن ہے، روشنی ہے، رعنائی ہے، حرارت ہے، وہاں کسی بھی عنوان، کسی بھی انداز اور کسی بھی نہج سے میرا لب کشائی کرنا پھولوں پر عطر پاشی کے مترادف ہے۔ صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی کہ غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ایسے عہد میں جہاں ذہن ویران ہے، بات بات پر گرج ہے، قتال خون ہے، جنگ برپا ہے، جہل نعرہ زنا ہے، مست خرامہ ہے، ادیب اور دانشور سر برہانہ ہے، ایسے حضرت ناک، وحشت ناک اور کربناک حالات میں لکھنؤ کی تہذیب، اودھ کی ثقافت کے بارے میں غور و فکر کرنا مولانا باقر شمس کی پختگی نظر اور شعلہ گہر فکری کی علامت ہے۔ جہل کے ریگزار میں علم کی جوت جگانا ہے، دہکتے انگاروں میں قدم رکھ کر سچائی اور محبت کے پھول کھلانا ہے۔ میں ان کو اپنی محبت کی خراج، اپنی عقیدت کے پھول نظر کرنے کا اعزاز حاصل کرتی ہوں۔ انہوں نے جو یہ کتابوں کا خزانہ تحریر کیا ہے، جس میں لکھنؤ کی تہذیب، تاریخ، ثقافت، شاعری اور زبان کے تمام پیرائے نظر آتے ہیں، ان کے اوپر تفصیلی گفتگو تو نہیں کی جا سکتی۔ مختصراً یہ کہ اودھ کی تہذیب کروڑوں انسانی جدوجہد کے معجزوں کا عطر، وہ دانشوروں کے تخیل کی لو ہے، وہ فکر کی جگمگاہٹ ہے، اور وہاں کے عوام الناس کے کردار کی پاکیزگی، بلندی اور گہرائی کا دوسرا نام ہے۔ ان کی کتاب، اس کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے قطع نظر صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ لکھنؤ کی تہذیب ان دانشوروں کی دین ہے جنہوں نے اردو زبان سے عشق کیا، شاعری کی، ادب سے تعلق رکھا۔ تہذیب کے جتنے بھی گوشے ہیں، ان سب پر ان کی گہری نظر تھی۔ لکھنؤ نے آپ کو وہ مہمان نوازی سکھائی جہاں مہمان کا حق پہلے ہے، پھر ہمارا، کہ پہلے آپ کو جاری کیا۔ لکھنؤ نے وہ شیریں زبان دی ہے جس کا حسن بے مثال ہے۔ نظر انداز ہونے کے باوجود تہذیب اور شیریں زبانی کا سرچشمہ یہی خطہ ہے۔ لکھنؤ نے میر انیس جیسا اقلیم سخن کا بادشاہ پیدا کیا۔ ملاحظہ کریں، باڑھ وہ باڑھ کے بہتا ہوا دھارا جیسے، باڑھ وہ باڑھ کے بہتا ہوا دھارا جیسے، کاٹ وہ کاٹ کے دریا کا کنارہ جیسے، روشنی وہ کہ گرے ٹوٹے کہ تارا جیسے، چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل نظر، اہل زبان ہے، اسی چشمے سے سیراب ہو رہے۔ توجہ رہے کہ یہ چشمہ جاری رہے اپنی آب و تاب کے ساتھ۔ اسی لیے میرا کہنا یہ ہے کہ لکھنؤ اور اس کے تہذیب و تمدن اور اس کی تاریخ کے بارے میں جو بھی لوگ قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، یا کسی بھی میڈیم کا استعمال کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو یاد کر کے خوش ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی کھوئی ہوئی تہذیب اور اپنے کھوئے ہوئے تاریخ کو یاد کر کے کوشش کریں کہ اس کے کسی نہ کسی حصے کو اگر بچایا جا سکتا ہے، اگر پھر سے زندہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ کوشش یقیناً قابل تعریف ہے۔ لکھنؤ کے گلی کوچے کی سیریز میں 20ویں نمبر پر اب لکھنؤ کے کچھ خاص محلوں کا بھی ذکر سن لیجئے۔ یہ سبھی محلے آغا میر کی ڈیوڑی، سٹی اسٹیشن، وزیر گنج اور راجہ بازار وغیرہ سے ملے ہوئے ہیں۔ باغ شیر جنگ یا شیر جنگ کا باغ، نواب برہان الملک فرما روائے اودھ کی عرف ہندی بیگم کی شادی اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ ہوئی۔ ان کا نام نثار محمد خاں ابن میر محمد باقر خاں تھا، اور شاہ دہلی کی طرف سے انہیں شیر جنگ کا خطاب عطا ہوا تھا۔ یہ باغ انہی کی طرف منسوب ہے۔
اب اس باغ کا ایک بھی پیڑ یا ایک بھی پتی کہیں نہیں ہے، سب عمارتیں عمارتیں ہیں۔ چھوٹی لائن کا ریلوے اسٹیشن، مال گودام، تاڑی خانہ، لکڑی کی ٹال اور ایک قبرستان ہے جو ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور لکھنؤ کی اتنے ہی صاحبان کمال شعرا، عمرہ، اہل علم زیر زمین دفن ہے۔ یہاں ٹھنڈے پانی کا ایک بڑا کنواں بھی تھا، جس کے بارے میں اب نہیں کہا جاتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس دور کی یہ بات ہے اس وقت یہ کنواں ایک پارک اور ایک نیا مندر جو اس سے بن گیا ہے ملا ہوا، اس میں شامل ہو گیا تھا، اور اس کنویں کا پانی دور دور سے سقے یا بھشتی بھر کے لے جاتے تھے۔ چھوٹے اسٹیشن یا چھوٹی ریلوے لائن کے اسٹیشن سے گزر کر جو راہ دفتر وقف بورڈ اور حیضہ ہسپتال جاتی ہے، یہی کبھی بلند باغ تھا۔ اب زمین کی پستی اور بلندی کے سوا آثار قدیمہ میں کچھ بھی باقی نہیں۔ یہ باغ نواب محتب الدولہ آغا میر کا تھا، اور ضبطی جائیداد کے بعد نواب ملکہ جہاں کے قبضے میں آیا۔ ریل کا بڑا پل اور نواب مہندی علی خاں بہاؤ کی ڈیوڑی، جس کا ذکر باورچی ٹولے کے ذیل میں آئے گا، انہی حدود میں ہے۔ ریلوے کے پل کے بعد ایک چھوٹی مسجد ہے، اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کسی وقت قبرستان تھا۔ کچھ قبریں اب بھی باقی ہیں۔ اکثر دھوبی اس زمین پر کپڑے سکھاتے ہیں۔ مسجد کے روبرو آفتاب دنیائے ادب میر تقی میر کی ابدی آرام گاہ ہے، مگر اس تاریخی کتاب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر ہے، اور لوہے کے پل کا قبرستان، جس کا ذکر آگے کے ویڈیو میں آئے گا، یہاں تک تھا، اور یہ اس تکیے کی آخری قبریں ہیں، جس کے بعد ریلوے لائن ہے۔ اس وقت یہاں پر سلطنت منزل اور حامد پارک بلند باغ کی آراضی پر ہے، جس کو بلند حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد محلہ وزیر گنج کا آتا ہے، پھر اس سے پہلے مشک گنج۔ چمڑے کی مشقیں بنائی جانے سے یہ محلہ مشک گنج مشہور ہوا، اور اس محلے کی بنیاد بھی عہد آصفی میں قائم ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بھشتی ان چمڑے کی مشقوں میں پانی بھر کر گھروں گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ بھشتیوں کا کاندھے پر رکھ کر گھر گھر پانی پہنچانا، اور ان کی سرخ لنگیاں اور کمر پر مشق سقوں کا پرانا پہناوا ہے۔ امیروں اور محلات میں بھشتی منہ پر اندھیری ڈال کر پکارنے کے بعد چلا جاتا، اور اندر سے آنے کی اجازت کی ضرورت نہ محسوس ہوتی تھی۔ چونکہ اس دور میں گھر میں سخت پردے کا ہونا ضروری ہوتا تھا، اس لیے بھشتی اپنی لنگی کے ایک حصے کو چہرے پر ڈال لیتا تھا، جس سے اس کا چہرہ ڈھک جاتا تھا۔ اسے اندھیری کہتے تھے۔ کبھی کبھی مشق کو بیل یا بھینسے کی گاڑی پر رکھ کر بھی گھر گھر پانی پہنچایا جاتا تھا، جس طرح عراق میں گدھوں سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور اکثر بازار کی گشت کرنے والے بھشتی ہاتھ میں کٹورے لے کر راہگیروں کو ٹھنڈا پانی پلایا کرتے ہیں یا پلایا کرتے تھے۔ مسجد آصف الدولہ، اس محلے میں جو مسجد وسیع چوکور موجود ہے، یہ خانہ خدا عہد آصفی کی عمارت ہے، جس کو ملا سید علی اصغر صاحب عربی پروفیسر کیننگ کالج لکھنؤ نے دوبارہ تعمیر کیا۔ آثار قدیم پر جدید عمارت ہے۔ اس میں حوض اور کنواں پرانا اب تک موجود ہے۔ دوسری مسجد مولسری والی مسجد کہلاتی ہے، اور بعض لوگ اسی مختصر مسجد کو مسجد آصفی کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہ چھوٹی مسجد زمانہ شاہی میں کوئی گوہر بیگم تھی ان کی تعمیر کردہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ مشک گنج سے ہوتا ہوا اور کئی گھنے محلوں سے گزرتا ہے، جیسے بائیں طرف تنگ محلہ خیمہ دوزہ، دائنی طرف کھتری ٹولہ، اور آگے بڑھتے ہیں تو بائیں طرف ایک راستہ کٹا ہے جو سناروں والی گلی جاتا ہے، اور تو سیدھا اگر چلے جائیں تو سیدھا رکاب گنج کے پل پر نکلتا ہے، اور ان سب جگہوں پر بہت ہی گھنی آبادی موجود ہے۔ یہاں پر ابھی بھی پرانے انداز کے گھر اور تاریخی دور کے نام سنائی دے جاتے ہیں۔